تیسری اہم بات جس کا ہمیں اس تعریف سے پتہ چلتا ہے، روزے کی تعریف سے، وہ یہ ہے کہ مفطرات سے رکنا ہے۔ روزے کا معنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا رکنا ہے، ایک تو نیت، اللہ کی عبادت کی نیت سے رکنا، اور کب سے کب تک رکنا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک رکنا ہے۔ تیسری اہم بات کہ کس چیز سے رکنا ہے، تو اس کو مفطرات کہا، یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکنا ہے، روزہ توڑنے والے امور سے رکنا ہے۔ تو روزہ توڑنے والے امور کیا ہیں، یا روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، یا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا، فاسد ہو جاتا ہے؟ تو نصاً قرآن پاک کے اندر 3 چیزوں کا ذکر آیا، 3 چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں نص کے طور پہ آیا ہے، اور وہ اسی آیت میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ 3 چیزوں کا، ایک تو مباشرت کا ذکر کیا، یعنی جماع کا، اور دوسری چیز کھانے کا، اور تیسری چیز پینے کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانا کھانے سے یا کوئی چیز کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلو وکلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ فجر صادق طلوع ہو جائے، اس کے بعد کھانے پینے سے رک جانا۔ تو کھانا، کوئی چیز کھانا یا کوئی چیز پینا یا جمع کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں جس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ تب اس سے مراد عمدن اور قصدن کھانا ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے کھانا یا کوئی چیز کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے روزے کی حالت میں، تو پھر اس سے روزہ نہیں باطل ہوتا۔ تو عمدن کوئی چیز کھانا یا عمدن کوئی چیز پینا یا پھر جمع اور ہم بستری کرنا۔ جمع کی 2 صورت ہے، یا تو جمع رات کے اندر ہو رمضان کے مہینے میں، تو یہ تو جائز اور درست ہے، کیونکہ شروع اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا رات میں کھانے پینے سے، اور اسی طرح سے جمع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ جب آدمی سو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے لیے منع ہیں۔ بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ تو رات میں جمع ہے تو یہ جائز اور درست ہے، لیکن دن کے اندر اگر ہے، یعنی طلوع فجر صادق کے بعد سے لے کر کے اور غروب آفتاب کے بیچ میں، تو اس سے روزہ فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے دن کے اندر طلوع فجر صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اور یہ جمع کرنا، یہ روزہ باطل کرنے والے امور میں سے سب سے عظیم امر ہے، سب سے بڑا امر ہے، کیونکہ جمع کرنے سے ایک تو روزہ بھی گیا، اور دوسرا اس کے اوپر قضا ہے اور کفارہ بھی ہے۔ پہلی بات تو اس کو توبہ کرنا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو پورا دن روزے کی حالت میں گزارنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو قضا کرنا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ مغلظہ ہے، یعنی شدید قسم کا جرمانہ ہے۔ وہ کفارہ مغلظہ کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص آیا جس نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، تو آپ نے اس کو بتایا کہ یا تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور آج کل مومن غلام کا یا اسی طرح سے غلام کے آزاد کرنے کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے، تو یہ تو امپاسبل ہے، یعنی بہت مشکل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ 2 مہینے کانٹینیو روزہ رکھنا ہے، 2 مہینے کانٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، غلام آزاد کرنا پہلے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے بعد ترتیب سے ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کر لینا، نہیں، پہلے کوشش کرنا ہے غلام آزاد کرنے کے لیے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے روزہ رکھنا ہے۔ اگر 2 مہینہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کی بات جانتا ہے، کہ آدمی کے دل کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے کہ نہیں ہے، 2 مہینے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب چاہے پکا کر کے کھلائے، چاہے ہوٹل میں لے جا کر کے کھلائے، چاہے اس کے بدلے میں غلہ اور اناج دے دے جو ان کے لیے کافی ہو، یا کھانے پینے کا سامان دے دے۔ تو ان 3 چیزوں کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے، کوئی چیز کھانا عمدن، کوئی چیز پینا عمدن، یا پھر دن کے اندر جمع کرنا۔ اور 3 چیزوں کا ذکر ہی احادیث کے اندر آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عمدن اور قصدن قے کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے قے آ جائے تو اس کے اوپر قضا نہیں ہے، لیکن جو عمدن اور قصدن قے کرے تو اسے قضا کرنا ہے۔ تو
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی عمدن اور قصدن قے کرتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز حید اور نفاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جیسا کہ اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ جب اسے حیض آ جاتا ہے تو نہ تو روزہ رکھتی ہے اور نہ تو نماز پڑھتی ہے، تو حیض اور نفاس کی حالت میں نہ تو روزہ رکھنا نہ تو نماز پڑھنا ہے۔ البتہ نماز کی قضا نہیں، روزے کی بعد میں قضا کرنا، پاکی کے بعد روزے کی قضا کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ ہے حجامہ کروانے سے۔ اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث افطر الحاجم والمحجوم سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم نے کہا ہے کہ حجامہ سے بھی، پوچھنا لگوانے سے بھی، سینگ لگوانے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزوں کا ذکر قرآن میں نص کے ساتھ آیا ہے، اور تین چیزوں کا ذکر کوئی بھی چیز کھانا، کوئی بھی چیز پینا، یا اسی طرح سے جمع کرنا۔ اور احادیث کے اندر قے عمدن اور قصدن قے کرنا، حید اور نفاس جو عورتوں کے لیے خاص ہے، اور تیسری چیز ہے حجامہ، اور اس کے بارے میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ اختلاف ہے۔ انہی چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے بعض دوسری چیزوں کا بھی ذکر اہل علم نے کیا ہے، جیسے کہ کھانے پینے پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی چیز کھانے پینے کے قائم مقام ہو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ خون چڑھوانا، یا جیسے کہ غذائی انجیکشن لینا، ایسے انجیکشن لینا جس سے کہ کھانے پینے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ اسی طرح سے استمنا کرنے سے بھی، ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے عمدن اور قصدن منی خارج کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس کو جمع پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں نص بھی ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا اور اپنی شہوت کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ شہوت ہے۔ تو ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے منی خارج کرنا روزے کی حالت میں، اس سے بھی جو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، سونے کے حالت میں، تو اس سے نہ تو روزہ باطل ہوتا اور نہ فاسد ہوتا۔ اور اسی طرح سے حجامہ پر قیاس کرتے ہوئے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ خون نکلوانے سے یا خون کا عطیہ دینے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزیں قرآن کے اندر ذکر آیا، تین چیزوں کا، کوئی چیز کھانے سے عمدن اور قصدن، کوئی چیز پینے سے عمدن اور قصدن، جمع کرنے سے۔ تین چیزوں کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے، عمدن اور قصدن قے کرنے سے، خود بخود اگر قے آ جائے تو اس سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ فاسد ہوتا ہے۔ عمدن اور قصدن یعنی انگلی کے ذریعے سے یا کوئی دوا رکھ کر کے یا کوئی چیز دیکھ کر کے عمدن اور قصدن قے کرنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے حید اور نفاس جو عورتوں کے لیے ہے، اور تیسری چیز حجامہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور تین چیزیں ہی انہی سابقہ چیزوں پر قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے سب سے پہلی چیز جو چیز کھانے پینے کے قائم مقام ہو جیسے کہ خون چڑھوانا یا غذائی انجیکشن لینا، جو جمع کے قائم مقام ہو جیسے کہ ہاتھ کے ذریعے سے منی خارج کرنا، اور اس کے بارے میں نے نص بھی بتایا، اور جو حجامہ کے قائم مقام ہو یعنی خون کا عطیہ وغیرہ دینا۔ تو ان تمام چیزوں سے روزہ باطل اور فاسد ہو جاتا ہے۔